جو بھی کوئی کر رہا تھا وہ پارٹی پالیسی نہیں تھی، نہیں تو ڈاکٹر یاسمین بری نہ ہوتی۔ اور میرا 27 سال کی پولیٹکس میں چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں بھی آپ جا کے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے کہا ہو کہ قانون سے باہر جانا ہے۔ پرامن احتجاج، دھرنا کرنا، لانگ مارچ کرنا، جب تک وہ پرامن رہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا آئین، میری کانسٹیٹیوشن مجھے یہ حق دیتی ہے، اور یہ سب کو پاکستانیوں کو دیتی ہے۔ 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی گئی، 3۔ بتائیں کتنی ایف آئی آر کٹی، کتنے لوگوں کو کتنوں کے گھروں میں گھس کے ان کے دروازے توڑ کے اندر جا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، کتنوں کی مار پٹائی کی گئی، کتنوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی گئی۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالا ہوا ہے، کیا کوئی اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا کا قانون نہیں ہے کہ آپ ہی جج کریں، آپ ہی فیصلہ کریں سزا اور آپ سزا دے دیں، جج، جیوری، ایکسیکیوشنر۔ یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوتی ہے۔ اور میں بار بار، میں جب سے جیل سے نکلا ہوں، میں نے چیف جسٹس کے سامنے مذمت کی، اور میں نے تب بھی کہا کہ یہ ہماری کبھی پالیسی نہیں رہی۔ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار نہیں چاہتی، کیونکہ انتشار تو وہ چاہ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ جو بھاگ رہے تھے الیکشن سے، یہ ساروں کی مل کے سازش تھی۔ دیکھیں اب پیچھے جائے نا، میں بیل پہ تھا، میں ہائی کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی میرے پر چارج بھی نہیں تھا۔ اسلام آباد جانے سے پہلے میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی وارنٹ نکلی تو میرے سامنے رکھے، میں چپ کر کے ایکسیپٹ کر کے آپ مجھے جیل میں لے جائیں۔ یہ میں کہہ کے نکلا تھا۔ پھر کیا ضرورت تھی کہ اتنا بڑا ایک کمانڈو سٹائل حملہ ہوتا ہے، شیشے توڑتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، جس طرح کہ وہ بیچارے وہاں کام کرنے والے جو رجسٹری آفس میں تھے ان کو ماریں پڑتی ہیں، کمپیوٹر توڑ دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، جو اس کی ساری دنیا میں وہ چلی جاتی ہیں تصویریں۔ تو اس کا بعد تو رد عمل آنا تھا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ جان کے کیا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے آرام سے بھی پکڑ سکتے تھے، مجھے پولیس بھی پکڑ سکتی تھی، میں ہائی کورٹ سے باہر نکلتا تب بھی پکڑ سکتے تھے، میرے ساتھ تو کوئی لوگ ہی نہیں تھے۔ تو کیا وہ سارا کچھ کرنا، وہ مار دھاڑ کرنا، کیا یہ منصوبے کا حصہ تھا؟ اور یقین کریں، جیسے ہی میں اندر گاڑی کے بیٹھا ہوں، جب انہوں پکڑ کے لے کے گئے، بڑی میرے سے تمیز سے باتیں ہوئی، کوئی میرے سے برا سلوک نہیں ہوا، وہاں سے لے کے نیب میں۔ تو کیا یہ دکھانے کے لیے سب کچھ تھا جس کا رد عمل آیا، اور وہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا یہ جو سب کچھ ہوا ہے؟ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر سچ پہ پہنچنا ہے تو وہ صرف ایک طرح کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے۔ اور یہ جو ہوا ہے ڈاکٹر یاسمین کی جو بری کیا گیا، اور وہ ہونا ہی تھا، انہوں نے بری، کیونکہ ان کی تو ویڈیو چل رہی تھی کہتے کہ اندر نہیں جانا آپ نے، اور روک رہی تھی لوگوں کو، تو اس سے تو بری ہونا تھا۔ لیکن یہ ہماری پریزیڈنٹ تھی سینٹرل پنجاب کی، سارا سینٹرل پنجاب ان کے نیچے تھا، تو جو بھی انہوں نے بولنا تھا وہ ہماری پالیسی تھی۔ تو ایک تو میں یہ آج کہنا چاہتا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو سب کو، جو ہمارے اوپر ساروں کو غدار بنا دیا، فوج کے دشمن بنا دیے، یہ سب کو آپ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ دوسری چیز، میں اپنے کارکنوں کی اب بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اب جو نکل کے آئے ہیں کارکن، ابھی میں باہر، میرے ایک کارکن جس کو 17 دن جیل میں رکھا ہے وہ واپس آیا، سارے ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں، اتنے زیادہ لوگ ہیں، جیل چھوٹا ہے، سب کو وہاں بند کیا ہوا ہے، یعنی وہ جیل میں گنجائش ہی نہیں ہے جو جیلوں میں جتنے زیادہ لوگوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ کس حالات میں وہ رہ رہے ہیں، کس طرح گندگی ہے وہاں، کھانا ان کو دیا نہیں جاتا، 2 دن کہتا ہم نے روزے رکھے ہیں، کھانا ہی نہیں تھا، اور پھر ان سے جو سلوک کیا گیا ہے، یعنی ایسے رکھا گیا، یہ پولیٹیکل ورکرز ہے، انہوں نے کوئی کرائم نہیں کی، ان کی ابھی تو کرائم ثابت ہی نہیں ہوئی، اور پھر وہ بتاتے ہیں ہم جاتے تھے ادھر
عدالت میں، وہاں سے نکلتے تو دوسرے کیس پہ اندر ڈال دیا۔ اب یہ جو آدمی نکلا ہے، یہ صرف یہ کوئی 40 لوگ رہا ہوئے ہیں، 40 میں سے 7-8 نکلے ہیں، باقیوں کو پھر جیلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ مجھے بتائیے کون سا قانون ہے آج پاکستان میں؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو بھی آج حکمرانی کر رہے ہیں، کیا ان کو اندازہ ہے کہ یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو کمزور کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دے کے چھڑوائی جا رہی ہے پارٹی، گھروں میں گھس جاتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتے تو ان کے جاننے والے یعنی خاندان کے لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی گھر میں کوئی نہیں ہے تو ان کے پھر جو رشتہ دار کہیں رہ رہے ہیں، بہنیں رہ رہی ہیں، ان کے اوپر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر بزنسز تباہ کر رہے ہیں۔ جو حماد اظہر کی فیکٹری بند کر دی ہے، اور بھی میں سب کا بتاؤں کہ جن کے ہمارے جن کے کاروبار تھے، کاروبار بند کر دیے۔ عاطف خان کا کاروبار 100 سے زیادہ لوگ وہاں کام کرتے تھے، وہ بند کر دیا، وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چیزیں، وہ رہ گئی بیچ میں۔ تو یہ جو کیا جا رہا ہے، میں پھر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم پہنچ جا کدھر رہے ہیں؟ یعنی اس سے اچیو کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کمزور ہو گئی، تحریک انصاف اتنی کمزور ہوگی کہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ملٹری کورٹس سیٹ اپ کیے ہیں ایک ہی وجہ سے کہ میرے کوئی بھی کیس کے اندر مجھے سزا نہیں ہو سکتی، سارے میں نے وکیلوں کے ساتھ سارے بوگس کیسز ہیں، تو آخر میں ملٹری کورٹ میں سزا دیں گے۔ یہ کھولے اس لیے کہ عمران خان کو سزا دی، چلیں جی میں جیل میں چلا گیا، اب آگے چلیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پوچھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان جو تیزی سے اس دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، اس سے نکل جائے گا؟ کیا ہماری معیشت جو اس وقت کبھی اتنے برے حالات میں نہیں تھے جو آج ہے، کیا یہ جو مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 12.4% تھی جب ہم اقتدار میں تھے 1 سال پہلے، آج وہ 38% پہ پہنچ گئی ہے؟ یعنی لوگوں کو تنخواہ دار طبقے کے لیے اب وہ عذاب آ گیا ہے اور آتا جائے گا۔ بجلی کے بل نہیں دیے جائیں گے ان سے، ان کو گھر میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کو سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے، یہ 38% ہے، وہ 45% پہ پہنچا ہوا ہے۔ یعنی جو گھر کی کھانے پینے کی چیزیں، جو عام کچن آئٹمز ہیں، جو بجلی وغیرہ ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے؟ کیا مجھے کوئی یہ آج بتا دے کہ تحریک انصاف چلیں الیکشن بھی ہار گئی، کیا یہی لوگ آئیں گے نا واپس جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے تو 1 سال میں ملک کو تباہی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو اب تو جو فیکٹس اور سٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار، یہ تو چھپتے نہیں۔